السلام علیکم ناظرین۔ بعض تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض مورخ نے لکھا ہے کہ فرعون کا معصب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی تھی۔ اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا اور نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا اور نہ کوئی غنیم و دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ۔ کہا فرعون نے لوگوں سے، میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا اور اونچا، پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا میں پچھلی اور پہلی کی، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا، اول اچھا تھا۔ اس ملعون نے جب دعوی خدائی کا کیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے بلاؤں میں گرفتار کیا، اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا اور سیر و سیاحت کو نکلا، بشخنا ایک شہر کا نام ہے، سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی، چونکہ حامان اسی جگہ کا باشندہ تھا۔ جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حامان نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے۔ وہ ایام خربوزے کے پھل تھے، اور ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ خربوزے والے نے کہا ان دونوں سے کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے، پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں رہو اور میں یہ مال بازار لے جا کر جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربزے لے کر بیچنے کو شہر چلا گیا، اور دکانداروں نے سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور نقد پھل و ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کو جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا، اور پھر وہ خربوزے اس وعدہ پر بیچا کرو، پس اسی جگہ آ گیا اور مالک خربوز جا کر کہا کہ یہ کام اچھا نہیں، اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا، اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ فضی کو کوئی کام اس شہر مصر میں جہاں پناہ کی سرکار عالی میں موافق گزرے تو غلام اس کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز فرمائیں۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا داروغ مقبرہ اس کی چاہتا ہوں کہ بے اجازت میرے کوئی وہاں مردہ نہ گاڑنے پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو گورستان کا داروغی دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کے جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک کی لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقہ سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپیہ سے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی داروغی لے لی، اور شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو پیار کرتا اور خلعت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضاء الہی سے وزیر مصر مر گیا، اور اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود بنائے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام ایسا ایسا کر کے سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے، کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف یعقوب کے دین پر مستقیم ہیں، کس طرح ان کو اپنا بناؤں، آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کہ میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائش پوری کی جائے، اور فدوی اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا جو کچھ خرچ ہوگا دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ اچھا میں اجازت دیتا ہوں کہ اس سال کا جزیہ رعیتوں پر تیری خاطر سے معاف کیا۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکار عالی کا خزانہ کسی طرح کم ہو،
پس بادشاہ نادان اور کم فہم تھا، فرعون کی خاطر ریتوں سے 1 سال کا جزیہ نہ لیا اور کہا کہ میں اپنے دل کی مراد پوری کروں۔ تب فرعون نے اپنے دیوان اور خزانچے کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا جزیہ ریتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ وہ سب بولے کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے روپیہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کی سرکار میں داخل کر دیا، اور مزید 200 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی، سو وہ بھی قبول ہوئی۔ پھر تو تمام رعایا مصر کی یہ بات سن کر بہت خوش و غریب مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کی، اور سب کے سب اللہ کا شکر بجا لائے۔ پس 3 سال کا جزیہ موقف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہو گئی، اور پھر چند ہی روز بعد بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا، اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، امراء و غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ ملک بے سر بنا شد۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا، اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اسی لیے سب نے خوش ہو کر یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی نے اس فرعون کو مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یعنی ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ حامان سے اس نے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائی مجھ کو خدا کہے اور مجھ کو ہی معبود بنائے اور میری پرستش کرے۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء فضلہ جتنے ہیں ہمارے درس و تدریس نہ دینے پائیں، اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے ایسے ایسا لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے، اور جو لوگ آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اپنے دین سے برگزشتہ ہو جائیں گے۔ یہ حامان کے سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و درس تدریسوں کا سلسلہ موقف کر دیا کہ میرے اس ملک میں کوئی بھی نہ علم سیکھنے پائے، فوراً درس و تدریس کو بند کر دیں ورنہ ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور اس کے قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی اللہ کو بالکل ہی بھول گئے، اور وہ مسل جو پائے و حوش کے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ بس ایک قوم جو کثیر تعداد میں تھی اس نے بت پرستی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا، اور اس اعلان کے یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے کہ جس کو قرآن مجید نے نقل فرمایا، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند، اور اسی حالت پر 40 برس گزرے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسے قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا، اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی، اور بعض جزیہ کے فرعون ملعون اس سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور ان کو ہر وقت تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا تھا، مثلا محنت، بوجھ اٹھانا، لکڑی چیننا اور چنا ڈالنا اور گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا۔ اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل قوم سے محنت شہروں میں اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیا، اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا۔ غزے کے بنی اسرائیل قوم کی عزت وقار نہیں کرتا تھا، مگر صرف ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں اور بڑی ہی حسین و جمیل تھیں، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی تھیں، اور ان کے خصائل بھی شہرۂ آفاق تھے۔ اس وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح ملایا تھا،
اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کو پرستندہ اپنا جان کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھا تھا، مگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھیں اور وہ خلاف شرع نہیں چلتی تھیں۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان فرمائی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسری مریم علیہ السلام بنت عمران، اور تیسری خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور چوتھی فاطمہ الزہرا بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 5ویں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ سب صالحہ تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں رہیں اور اس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت کرتے اور ان کی برادری میں لگے رہتے تھے اور صبر کرتے تھے، لیکن باوجود اتنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے۔ اسی حالت میں وہ شب و روز استغفار اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس جشن کی تھی۔ تمام لوگ نہا کر وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے اور وہاں جا کر خوشیاں منائیں۔ اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، بولا، اے قوم میری، بھلا مجھ کو کیا نہیں حکومت مصر کی، اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کو عزت نہیں ہے اور وہ صاف نہیں بول سکتا ہے۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تکبری سے کہی تھی کہ وہ کیسے چاہتا ہے۔ اس بات کو لوگوں نے مانا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اس کا کہنا مانا، تحقیق وہ لوگ تھے فاسق۔ پس چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 برس کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کاملہ سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے اور کہا کہ اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب جانیں گے کہ تو ہمارا خدا ہے۔ پس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سوار کو چھوڑتا گیا۔ اس طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار میں اندر گھسا اور گھوڑے کی باگ کو گلے میں لپیٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا اور پھر یہ مناجات کی کہ الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز و بے پرواہ ہے اور میں نے دنیا کو باوجھ آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو وہ مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے، اور میں آخرت میں نہیں چاہتا ہوں، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے اللہ کی درگاہ میں پاس یہ دعا مناجات کی تو اس وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تم ہمارا انصاف یہیں کر دو، اور بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، نیل پھر بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی، اور اس خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور اللہ قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے، تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندہ کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندہ کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا، بہت اچھا، آپ اس کو مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ یادداشت رہے، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا، آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھئی یہاں تو دوات قلم و کاغذ نہیں ہے، میں کس طرح لکھوں؟
اس نوجوان نے کہا کہ میں دیتا ہوں تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سب طرح سے آرام دے تو اس بندہ کی یہ سزا ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی، اور اس نے نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور وہ نوجوان یہ دستاویز لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا تو پانی کھڑا رہے گا، اور پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا۔ اگر تو کہے گا کہ اے پانی تو جاری ہو جا، تو وہ پانی جاری ہو جائے گا، وہ تیرے فرمان کے باہر نہ ہوگا۔ تا فرعون یہ سن کر اور خوش ہو کر اس مدانہ سید الاعلیٰ سے اپنے گھر چلا آیا، اور دریائے نیل کو جس طرف کہتا وہ اسی طرف ہو جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو کر چل، تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کر چلتا، اور اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو نیچے ہو کر چل، تو وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامت دی تھی، باوجود اس کے کہ وہ ملعون دعوی خدائی کا کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میں مصر کا مالک ہوں، اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریائے نیل کا بالکل خشک ہو گیا تھا، اور میں نے ہی جاری کیا تمہارے پینے کے لیے۔ اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی تو فرعون سے تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گرے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، لعنت اللہ۔ اور ایک مکان بھی عالی شان لبے دریا بنایا تھا، اور اس کا نام عین الشمس رکھا تھا، اور ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی، اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے، اور اس طرح بنائے تھے کہ حوض کے کنارے پر سے کوشک پر جا کر دوسری راہ نکل پڑتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی اس حوض کے کنارے پر پیدا کیے، ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا، اور دوسرے درخت سے روغن سرخ۔ وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا اللہ کے فضل سے شفا پاتا۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنی ربوبیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت ظاہر پائی، تو جو وہ کہتا اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی، اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔